اب اس پر بھی کہانی گڑی گئی، کہا کہ امام مہدی آئیں گے، ابو بکر کو قبر سے نکالیں گے، عمر کو قبر سے نکالیں گے، اور حضرت عائشہ کو بھی قبر سے نکالیں گے، کیونکہ حضرت عائشہ نے بھی فاطمہ کو بہت ستایا اور ان کو خوب کوڑے ماریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مولا تشریف لائیں گے کعبہ سے ہوتے ہوئے سب سے پہلے دادی کی قبر پہ آئیں گے، قبر پہ سر رکھ کے کہیں گے دادی اٹھ کے بتاؤ ان کے نام جن کی وجہ سے تیرا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ جب تک خود ابوبکر عمر اپنی زبان سے اعتراف نہ کرے نا آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا۔ علی نے خیمے کے باہر سے آواز دے کے کہا دوبارہ یہ فخر علی کے سامنے نہ کرنا۔ علی نے فرمایا مجھے محمد نے اپنا نفس کہا ہے، میں نفس محمد ہونے کے تحت آج سے آپ کو نکاح سے خارج کرتا ہوں۔ ایک بات کلیریفیکیشن چاہتا تھا، ایک روایت میں نے پڑھی تو مجھے بڑا ڈسٹرب ہوا تھا، میں اس روایت سے مجھے رات کو نیند نہیں تھی آئی۔ تو وہ روایت یہ تھی کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ قبروں سے ابو بکر اور عمر دونوں کو نکالیں گے اور وہ درخت پہ جلا دیں گے، اور یہ میں نے پڑھی یعنی باغوں میں پڑھی ہے روایت۔ تو کیا یہ صحیح روایت ہے؟ جی بالکل بالکل۔ دنیا میں عدل نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ سب مظلوم کو اس کا حق دیا جائے۔ جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا اور جب تک خود ابوبکر عمر اپنی زبان سے اعتراف نہ کرے نا آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا۔ تو اب دیکھو علی تو مجبور تھے، بیوی کا بدلہ بھی نہیں لیا، حضرت فاطمہ کا اسی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ آج تک بیچارے وہ تاریخ مناتے ہیں حضرت فاطمہ کی وصال کی اور روتے عمر کے نام سے، مار ڈالا عمر نے، قاتل فاطمہ عمر، قاتل فاطمہ ابو بکر، قاتل یہ سب نام لے رہے ہیں، رو رہے۔ اب اس پر بھی کہانی گڑی گئی، کہا کہ امام مہدی آئیں گے، اب سارے سنی انتظار کر رہے، خدا کی قسم ہم بھی انتظار کر رہے کس بات پر کہ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے انصاف قائم ہوگا، عدل قائم ہوگا۔ 40 سال کس کی حکومت ہوں گی؟ بولو یار، مسلمانوں کی۔ مگر یہ اب حضرت مہدی کا انتظار کیوں کریں؟ ان کو کوئی کام نہیں رہیں گا، وہ حکومت نہیں بنائیں گے مسلمانوں کی، دشمنوں سے نہیں لڑیں گے، وہ حضرت فاطمہ کا بدلہ لینے آئیں گے اور سیدھا آ کے مکہ آئیں گے، مکہ سے سیدھا پھر وہ جائیں گے کہاں پر؟ حضرت فاطمہ کی قبر پر، فاطمہ کی قبر کھو دیں گے، فاطمہ نکلیں گی، کہیں گے دادی جان بتاؤ کون کون ہے تمہارے قاتل؟ یعنی ان کو تو پتا چل گیا قاتل عمر ہے، ابو بکر ہے، امام مہدی کو پتا نہیں، وہ آ کے پوچھیں گے تو فاطمہ بتائیں گی کہ بیٹا ان لوگوں نے میرے قتل کیا تھا۔ ابو بکر کو قبر سے نکالیں گے، عمر کو قبر سے نکالیں گے، اور حضرت عائشہ کو بھی قبر سے نکالیں گے، کیونکہ حضرت عائشہ نے بھی فاطمہ کو بہت ستایا ہے اور ان کو خوب کوڑے ماریں گے۔ ایسے قصے سنا کے رو گے تو یار کون سی محبت ہے یار؟ یہ ذرا سنو، یہ جناب شوکت رضا شوکت صاحب ہے پاکستان کے، سنیے وہ قصہ کیسے سناتے ہیں۔ نواب بھائی جتنے اولاد بطول بیٹھے ہیں آپ سب سے مجھے میجر صاحب اجازت لے دیں، اس علم کی قسم ہے ایک جملہ میرے لبوں پہ آیا ہوا ہے، میرا بڑا جی چاہ رہا ہے میں پڑھ دوں مگر میں ڈر رہا ہوں سیدزادے ناراض نہ ہو جائیں۔ اور شیو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تم میں سے کسی نے کسی بچے کو نہ مارو؟ کبھی غور سے دیکھنا کسی بچے کو کوئی تھپڑ مار دے، کسی بچے کو کوئی چوٹ لگ جائے، جب تک اسے درد رہتا ہے نا تب تک اس کا ہاتھ اس جگہ پہ رہتا ہے۔ اللہ جانے مسلمانوں نے کیسی ضرب ماری ہے بطول کو، 1400 سال ہو گئے حسین کی ماں کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا، کم سے کم اور یہی وجہ ہے کہ جب مولا تشریف لائیں گے کعبہ سے ہوتے ہوئے سب سے پہلے دادی کی قبر پہ آئیں گے، قبر پہ سر رکھ کے کہیں گے دادی اٹھ کے بتاؤ ان کے نام جن کی وجہ سے تیرا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ جماعت بیٹھے ہوئے ہو ہاتھ مارو سینے پہ، شرم کر کے نہیں رونا جماعت نہیں کھڑے ہوئے۔ تو صاحب کعبے سے امام مہدی آئیں گے، سب سے پہلے دادی کی قبر پہ جائیں گے، دادی بتاؤ ان کے نام۔ امام مہدی کو نام ہی نہیں معلوم، اللہ نے اب تک بدلہ نہیں لیا، امام مہدی بدلہ لیں گے ڈائریکٹ۔ مزاحیہ خیز باتیں نہیں ہیں، بچکانے عقیدے نہیں ہیں۔ لیکن پھر یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہوا، پھر سنیوں نے کہا عائشہ کے ساتھ کیوں جنگ کریں گے، حضرت عائشہ کو کیوں ماریں گے؟ کہا وہ بھی علی کے خلاف لڑنے گئی تھی، جنگ چمل میں لڑنے گئی تھی۔ حالانکہ اہل سنت میں کیا ہے کہ عثمان غنی کی جب شہادت ہوئی تو حضرت عائشہ کو یہ شبہ تھا، شک تھا کہ جو قاتل ہے عثمان غنی کے وہ علی کی فوج میں شامل ہے۔ تو حضرت عائشہ، ابو طلحہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ جلیل القدر صحابہ تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ جو ہے ان قاتلوں کا ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ وہ قاتل نامزد نہیں۔ علی نے کہا قاتل کے بارے میں کچھ تفصیل معلوم نہیں، متعین نہیں، پتہ نہیں کون قاتل ہے، جب تک تحقیق نہ ہو جائے بغیر کسی تحقیق کے کسی کو بھی قاتل سمجھ کے سزا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اس بنیاد پر حضرت عائشہ ان سے متفق نہیں ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ جمل واقع ہوئی۔ حضرت فاطمہ ایک فوج لے کر آئی ایک میدان میں، حضرت علی بھی آئے، دونوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ لیکن پھر ایک موقع یہ آیا کہ حضرت عائشہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، حضرت علی سے معافی مانگی، مدینہ علی نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ ان کو بھیج دیا۔ پوری زندگی حضرت عائشہ روتی تھی اور صدقہ خیرات کرتی تھی کہ میں نے ناحق علی سے لڑا۔ اہل سنت کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اس جنگ میں بھی حق کس کے ساتھ تھا؟ علی کے ساتھ، یہ ہم مانتے ہیں۔ لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ نبی کی بیوی ہے۔ بھائی اس کی ایک مثال یہ لے لو، حضرت علی اس نسبت سے کون ہوئے؟ ان کے بیٹے بھی ہے، داماد بھی ہے۔ مان لیجئے اگر کسی کی ساس اپنے داماد کو کچھ برا بلا بول دے، جھگڑا لڑ لے،
کوئی ماں اپنے بیٹے کو مار دے, پیٹ دے, برا بھلا بول دے تو ٹھیک ہے, یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حق تو بیٹا حق پر تھا, ماں سے غلطی ہوئی, بغیر کسی غلطی کے ماں نے اس کو لڑا, بغیر کسی غلطی کے ماں نے اس سے مارا پیٹا, لیکن ماں کو گالیاں تو نہیں بکی جائیں گی نا, بولو بھائی, ماں کی توہین تو نہیں کی جائے گی نا. یہ بول سکتا ہے, بیٹا بھی بولیں گا امی جان میں حق پر تھا, آپ نے بلا وجہ مجھ سے لڑا, امی میں حق پر تھا, آپ نے بلا وجہ مجھے مارا, حق ہونا اور ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب, علی سے لڑی, اسلام سے ہی نکل گئی, خارج ہو گئی, کافر ہو گئی. ہم نے کہا کیسے کافر ہوئی؟ حدیث میں تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو اور آخرت میں بھی میری بیوی ہو. تو نبی کے ساتھ جو بیوی جنت میں رہیں گی اس میں عائشہ بھی ہوں گی, تو جنتی کافر نہیں ہوتے. تو شیعوں نے اس کا بھی حل نکالا, سب کے جواب بنائے انہوں نے, ریڈی میڈ, پورا مذہب ریڈی میڈ بنایا ہوا ہے, مینوفیکچرنگ ہوئی. کہا جناب وہ جنت میں تب رہیں گی نا جب حضور کی بیوی ہو, حضور کی بیوی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اب ذرا سنیے, آپ ہی سنیے کہ وہ حضور کی بیوی جی نہیں رہی. کیوں نہیں رہی؟ یہ ان کا علامہ مولانا ہے جن کا نام ہے آصف رضا علوی, یہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. اب جس جملے کے لیے پوری محنت کی ہے نا جی, جملہ نہیں پڑھنے لگا, میں دلیلوں کے سر کاٹنے لگا. ایک لمحے کے لیے کوٹ شاہ اپنی سماعتیں مجھے ادھار دے دے, اگلے لمحے میں یوں اپنے آپ کو عرش پہ ہلکا محسوس کرو گے. یا جب محمد کی آواز آئی, دوبارہ آ کے خیمے میں بٹھایا گیا, علی خود اپنے بیٹوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے خیمے کے باہر آئے. علی نے فرمایا میں نے پہلے حسن کو بھیجا, پھر میں نے محمد بن ابی بکر کو بھیجا, میں نے بار بار کوشش کی کہ آپ واپس چلی جائیں, لیکن آپ نے اپنی نسبت کا خیال نہیں کیا. مجھے رسول کی نسبت بڑی عزیز تھی. انہوں نے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے کہا کاش علی تو میری نسبت کو سمجھ آتا, میں مدینے جا کے لوگوں کو بتاؤں گی تو نے رسول کی زوجہ کے ساتھ یہ سلوک کیا. اتنا کہنا تھا. علی نے خیمے کے باہر سے آواز دے کے کہا دوبارہ یہ فخر علی کے سامنے نہ کرنا, رسول کی زوجہ تھی ہے نہیں, تھی ہے نہیں. اتنا جملہ کہنا تو نے کہا کس طرح نسبت سے محروم کر سکتا ہے. علی نے فرمایا مجھے محمد نے اپنا نفس کہا ہے, میں نفس محمد ہونے کے تحت آج سے آپ کو نکاح سے خارج کر. علی آئے, کہا کہ عائشہ آپ نے مجھ سے ناحق لڑا, میں نے اپنے بیٹے حسن کو بھیجا لیکن آپ واپس جانے کے لیے تیار نہیں. میں نے کہا میدان چھوڑ کے چلے جاؤ, جنگ ختم کرو, آپ نہیں تیار ہوئی. میں نے آپ کے بھائی محمد ابن ابو بکر کو بھیجا. محمد ابن ابو بکر سگے بھائی تھے حضرت عائشہ کے, اور وہ علی کے ساتھ تھے اس جنگ میں. کیوں؟ پتہ چلا یہ کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی, نظریات کے اختلاف کی جنگ تھی. کہا میں نے آپ کے بھائی محمد ابن ابو بکر کو بھیجا, آپ واپس نہیں لوٹی. میں نے آپ کی نسبت کا خیال کیا کہ نبی سے آپ کو نسبت ہے, آپ نے اس نسبت کو بھی نہیں مانا. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا علی اگر تمہیں میری اتنی نسبت کا خیال ہوتا کہ میں نبی کی بیوی ہوں تو میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے. تو علی نے کہا نسبت کی بات مت کرنا, تم نبی کی زوجے تھی, نبی کی بیوی تھی, اب نہیں ہو. تو عائشہ نے کہا وہ کیسے نہیں ہوں؟ تو کہا کہ رسول نے مجھے اپنا نفس کہا ہے, میں نفس علی نفس رسول ہوں, نفس رسول ہونے کی حیثیت سے میں تم کو نکاح سے خارج کرتا ہوں. ہائے 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 ہوئے ہوئے ہوئے, ان کے باپ کی کھیتی ہے. اب کل میرا بھالدہ پورے میں کسی جھگڑا ہو جائے نا, اب مجھے غصہ ہے. میں نے کہا بھائی تو میرا دشمن ہے, میں تیرا دوست تھا اب دشمن ہوں, میں تیری بیوی کو تیرے نکاح سے خارج کرتا ہوں. بیوی آپ کی خارج میں کرتا ہوں. یہ ہے شریعت, کسی کے نکاح نہیں بچیں گے بھائی. کیا تماشا ہے یار, کیا عقیدہ ہے. اب حضرت عائشہ ذرا سنیں, حضور کی بیوی نہیں رہی, جب بیوی نہیں رہی تو جنت میں نہیں رہیں گی. تو ان جاہلوں سے پوچھو کہ تیرے ملا کو تو پتا تھا کہ آگے جنگ ہوں گی, علی خارج کریں گے, اللہ کو پتا نہیں تھا جو پوری حضرت عائشہ کی شان میں سورہ نور اتار دی, پوری کی پوری سورہ نور, اور نام بھی سورت کا ہے کہ نور, تاکہ اللہ نے بتا دیا یہ بھی نور والی ہے, تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سارا گھرانہ نور.